ایسا معجزہ ہوا ہے جس میں یقین کریں آپ کا ایک ہی اس معجزہ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، محسوس کرنے کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ صرف آپ ایک صلوات پڑھیں۔ ذرا سوچیں، آپ ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہوں جہاں پہ کئی مہینوں سے آسمان نے ایک بوند پانی نہ برسایا ہو اور لاکھوں لوگ پانی کے انتظار میں راتیں گزار رہے ہوں، فوارے بند، نلکے خشک، اور وہ ڈیم جو کبھی پانی سے لبالب بھرے ہوتے تھے آج خالی میدان کا منظر پیش کر رہے ہوں۔ جی ہاں، یہ کوئی فلم نہیں، یا کیا یہ حقیقت ہے، یا یہ تہران کا شہر ہے جو بقول میڈیا کے ایک پانی کا دنیا کا سب سے بڑا بحران پیش کر رہا ہے۔ اب اس میں کیا سچائی ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا حقیقت ہے، آج میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں جو پوری دنیا میں آپ لوگ اس میڈیا میں سن رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں ہوں علی طاہر۔ جی ہاں، آپ نے یہی ساری باتیں اس وقت ہر میڈیا آؤٹ لیٹ سے سنی ہوں گی اور ہر سوشل میڈیا کی جگہ جگہ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ تہران میں جو ہے وہ پانی نہیں ہے، تہران بند ہو رہا ہے، تہران خالی ہو گیا ہے، جبکہ ہم سب یہاں اس تہران میں رہ رہے ہیں اور الحمدللہ ٹھیک سے رہ رہے ہیں۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ کچھ سچ ہے، کچھ جھوٹ ہے، مگر آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک ایسا معجزہ ہوا ہے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے، جس میں یقین کریں آپ کا ایک ہی اس معجزہ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، محسوس کرنے کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ صرف آپ ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوستان عزیز، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ تہران جو ہے وہ کئی مہینوں سے، کئی عرصے سے اس وقت خشک سالی کا شکار ہے۔ یہاں پہ پانی اور بارش دونوں نہیں ہیں۔ شہر کے بڑے بڑے ذخائر اور بڑے بڑے ڈیم جیسے کہ امیر کبیر ڈیم، لار ڈیم، مامولو ڈیم، تالیقان ڈیم، یہ سارے ڈیم اس وقت خشک ہو رہے ہیں اور کئی خطرناک حد تک یہ ڈیم جو ہیں وہ خالی ہو رہے تھے۔ کچھ ڈیموں میں تو اتنا الارمنگ پانی خشک ہو چکا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ اگر کچھ ہفتے تک بارش نہ ہوئی تو اس ڈیم کی سپلائی چند ہی ہفتوں میں بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور دنیا کے تمام ماہرین کے مطابق، اور یہ سچ بھی ہے، تہران بلکہ ایران میں خشک سالی کا یہ سال بدترین سال میں سے ایک سال شمار ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا کیسا سال آ گیا کہ ایک طرف تو پاکستان میں سیلاب ہی سیلاب آ رہے ہیں، مگر اس کے ہمسائے ملک ایران میں بارش کا نام و نشان نہیں، ہر جگہ ریت اڑ رہی ہے، خشک سالی کا ہر طرف، ہر علاقے میں ایک پیچ چل رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور یہ موسمیاتی، اس کا سب سے بڑا اثر جو ہے نا وہ موسمیاتی تبدیلی وغیرہ کے اوپر ہے، جو گلوبل وارمنگ اور یہ سب جو دنیا میں نئی نئی آفات ہیں، اس سے بالکل اس کا براہ راست کنیکشن تو ہے۔ مگر تہران کے اندر بڑھتی ہوئی شدید آبادی، یہاں کا جو پانی کا لوگ یوز کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جتنے بھی، آپ کو پتہ ہے تہران میں کوئی بہت بڑا دریا نہیں ہے، جو بھی پانی آتا ہے وہ پہاڑوں سے فوراً تہران میں آتا ہے اور پھر نیچے ہر طرف جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جیسے بڑھتی ہوئی آبادی ہو رہی ہے تہران اور کرج اور ان کے نزدیک کے جتنے بھی شہروں میں سے، اس کی وجہ سے اس سارے چیزوں پہ، سارے پانی کے ذخائر پر بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پر تہران کے اندر بارش کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، مگر پہلے میں آپ کو کچھ ہائی لائٹس میں نے رکھی ہیں میڈیا کی کہ کس قدر اس بات کو ایگزیجوریٹ کیا گیا ہے کہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر بالکل سب لوگ پانی سے ترس رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ مگر اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات اس ویڈیو کا مقصد کہ یہ جو معجزہ ایک دم سے ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور کیا پراسپیکٹ تھے، کیونکہ میڈیا اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایسا لنک جوڑ دیں، اور جو ہونے والا تھا وہ بہت بڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصیبت آنے والی تھی۔ مگر ذرا یہ کچھ چیزیں سن لیں جو میڈیا بتا رہی ہے اس وقت ہمیں۔ میڈیا بتا رہی ہے کہ روزمرہ کی زندگی بہت زیادہ بدل رہی ہے تہران کے اندر۔ یہ بحران اب صرف خبروں تک محدود نہیں رہا، یہ تہران کے گھروں کے اندر تک آ پہنچا ہے۔ کئی علاقوں میں رات کے وقت پانی کی سپلائی بند رہتی ہے، لوگ بوتلوں میں پانی بھر کے جمع کرنے پر مجبور ہیں۔ گھروں، اسکولوں اور ہسپتالوں میں صفائی ستھرائی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، یعنی گندگی بڑھ رہی ہے۔ کاروبار اور صنعت میں بھی پانی میں جو ہے انتہائی کمی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں۔ تہران کے لاکھوں شہری ایک نامعلوم مستقبل کے خوف میں مبتلا ہیں۔ حکومت و ماہرین کی وارننگ، خطرے کی گھنٹی۔ ایران کے حکام صاف کہہ چکے ہیں کہ اگر جلد بارش نہ ہوئی تو تہران کو خالی کرنا پڑ جائے گا، اور ڈے زیرو کا خطرہ
وہ دن جب شہر کے نلکوں سے پانی آنا تقریباً بند ہو جائے گا اور پانی کی قطاریں، ٹینکر، راشن، روزمرہ کی زندگی سے متاثر ہو جائے گی۔ صحت، صفائی، خوراک کے بحران کی وجہ سے تہران ختم ہو جائے گا۔ ممکنہ نقل مکانی، لاکھوں لوگوں کے شہر چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ دوستان عزیز، یہ وہ خطرناک مناظر ہیں جو اس وقت میڈیا آپ تمام لوگوں کو بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، مگر آج میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں جو میں نے خود یہاں پر دیکھی ہے، نوٹ کی ہے۔ بالکل 2 دن پہلے ہی یہاں سے میرے پاس خود کچھ گیسٹ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں آ کے گئے ہیں ایک پیکیج میرے ساتھ، انہوں نے بھی وٹنس کیا ہے، وہ میرے ساتھ یہاں پہ تہران بھی گھومے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ اب تک تہران میں پانی بالکل کٹا نہیں ہے کسی کے گھر سے۔ لوگ پانی کو جس طرح یوز کرتے تھے کنزرویشن میں کر رہے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور 1-2 مہینے کی سپلائی ہمارے پاس یہاں تھی، مگر الحمدللہ یہ یقین کریں کہ پاکستان میں اتنا پانی ہونے کے باوجود کراچی میں بند ہو جاتا ہے، ٹینکر منگوائے جاتے ہیں، جو صورتحال ہے تہران کا ویسی صورتحال میں دور دور تک تعلق نہیں۔ کسی جگہ کسی موقع پر ایسا محسوس نہیں ہوا کہ پانی بند ہو گیا ہے۔ ناؤ یہ تو بات تھی کہ کرنٹ سچویشن میں ایسا ہے، مگر کیا آنے والے دنوں میں پانی ختم ہونے والا تھا؟ جی ہاں، کچھ لوگوں نے بے شک یہ کہہ دیا تھا کہ پانی اگر ہفتے تک نہیں رہا تو ہمیں تہران چھوڑنا پڑ جائے گا۔ یہ ایک ایگزیجوریشن تھی، اس کے کہنے کا مقصد جو تھا، اگر کچھ سیاستدانوں نے یہاں پہ کہا بھی تھا تو اس کا مقصد اتنا ضرور تھا کہ اگر ہم پانی کی سپلائی کو میٹرڈ کر دیں گے، مطلب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو کچھ گھنٹے پانی روک دیا جائے گا کچھ علاقوں میں، تو اس دوران آپ کو ایک علاقے سے، جیسے آپ اپنی پھپھو کے گھر چلے گئے، تو یہ نقل مکانی کی بات کی تھی جس کو میڈیا نے اتنا بڑا ایگزیجوریٹ کر دیا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے مصیبتیں بہت بڑھ گئی تھیں، ڈسٹ بہت زیادہ اڑنے لگتی ہے اور درخت جو ہیں وہ سوکھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت پورا تہران گرین ہے، لوگ میرے پاس سے رہ کے گئے ہیں، وہ سب دیکھ کے جا چکے ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ تھا کہ اس سال ہم نے کئی مہینوں سے بارش تہران میں نہیں دیکھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ تو جب ہم نے بارش نہیں دیکھی تو بے شک اس میں جو ہے پرابلمز بڑھنے لگیں اور فکر بڑھنے لگی، لوگ پریشان بے شک ہوئے، حکومت بھی پریشان ہوئی کہ بھئی آنے والے دنوں، کیونکہ یہ بہت دور کی سوچتے ہیں، آنے والے کچھ مہینوں بعد اگر بارش نہیں ہوئی تو کیا کرنا پڑ جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کی اسمبلی، مجلس اور کانگریس کے اندر سب ہو رہی تھیں، پارلیمنٹ کے اندر سب ہو رہی تھی۔ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا، جب بہت زیادہ ہو گیا، سب سے پہلے آپ اب ریڈی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے بی بی معصومہ قوم کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں مخصوص دعائیں شروع ہوئیں، ایک ٹائم باندھا گیا، اور اسی طرح بی بی معصومہ قوم جو کہ قم میں امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں، ان کے ہاں اسپیشل دعائیں ہوئیں، اور تہران میں یونیورسٹی آف تہران کے اندر اسپیشل دعاؤں کا سیشن رکھا گیا اور دعائیں چلتی رہیں۔ ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے اور تہران میں بارش شروع ہو گئی۔ مولا سے اور بی بی معصومہ قم کے حرم میں اللہ تعالیٰ سے مولا کے توسل سے دعائیں شروع کی تو بارشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا دوستان عزیز، اس قدر بارشیں ہوئیں، اس قدر بارش ہوئیں، آپ یہ اسکرین پہ دیکھیں ذرا، میں نے خود ریکارڈ کیے ایک رات ویڈیو، یہ دیکھیں بالآخر تہران میں بارش ہو گئی۔ بہت دعاؤں کے بعد معجزاتی بارش ہوئی ہے، اور بہت عرصے تک جو آپ باتیں کر رہے تھے کہ تہران کو خالی ہو جائے گا اور فلانا فلانا، ایسا ہو نہیں سکتا، کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو بارش دیکھیں آپ، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، شاید ویڈیو میں اتنا نہیں لگ رہا ہے، مگر جو ہے وہ اب پچھلے 1 گھنٹے سے کنٹینیوسلی تہران کے اندر بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس قدر بارشیں ہوئیں کہ کئی علاقوں میں تو سیلاب آنا شروع ہو گئے، سیلاب آنا شروع ہو گئے۔ یہ دعاؤں کی طاقت دیکھیں کہ اتنی بارشیں ہوئیں، ناقدین کے منہ بند ہو گئے، چیزیں کافی حد تک کنٹرول میں آ گئیں، اور ابھی انشاءاللہ تعالی مزید یہ نیوز آئی ہے کہ انشاءاللہ بارشوں کا سلسلہ تہران کے اندر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا، میں اس کو میری آنکھوں دیکھا ایک معجزہ ہے کہ کس طرح سے دعاؤں کی طاقت سے اسی وقت بوندا باندی شروع ہوئی اور اگلے دن سخت بارش شروع ہو گئی۔ پہاڑ جو تھے، جو تہران چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، وہ اس وقت جو ہے برف سے ڈھک گیا، جو کہ خشک تھا، اور ہم لوگ واقعی میں کنسرن تھے۔ مگر دیکھیں ایک چیز اس وقت اس میں سوچنے کی ہے کہ یہ ایران کیا ہے، اور ایران کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ایران کی تاریخ پڑھیں۔ ایران 8,000 سال سے لے کے 25,000 2500 سال پرانی ایک تہذیب ہے، جس کو آج تک کوئی
شکست نہیں دے سکا. نمبر 1 یعنی یہ لوگ گیو اپ نہیں کر سکتے, نہ کبھی کرتے ہیں نہ کریں گے. یہ ان کی ہمیشہ سے نیت رہی ہے کہ یہ کبھی بھی اینیمیز کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتے. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ تہران پہ پھر مزید 40 سال سے جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں, وہ آپ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح وہ پابندیاں جھیلی ہیں, اور جو تہران اور ایران آ کے گئے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایران میں لوگ کس قدر خوشحال رہ رہے ہیں, طریقے سے رہ رہے ہیں, تمیز سے رہ رہے ہیں. یعنی ان پابندیوں کا الٹا اثر ہو گیا, خود چیزیں بنانی انہوں نے شروع کر دی. اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز, ایران لینڈ آف امام رضا علیہ السلام اور لینڈ آف بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں جس کو خراسان رضوی, امام رضا کی سلطنت ہے. یہاں پر سب سے بڑا جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ امام رضا کا گنبد ہے. یعنی جن کو ہم غریب الغربا کہتے ہیں, وہ جو ایران میں شہر طوس میں آ کے بسے ہیں, ان کا سایہ اس ملک پہ ایسا ہے کہ جس کے آگے آپ پانی کی کیا بات کر رہے ہیں, بڑی سے بڑی مصیبتیں یہاں پہ ٹل جاتی ہیں. یہ میڈیا پروپیگنڈا پانی کو کس سے ڈراتا ہے؟ ان حسینیوں کو ڈرا رہا ہے پانی سے, جس کی ہماری حسینیت کی بیس ہی وہ پانی ہے. وہ پانی جو ہمارے امام حسین علیہ السلام پہ کتنے دنوں تک بند کیا گیا تھا, ان کی پوری آل و احباب جو ہے وہ کس طرح سے پانی کے اوپر یہ سارا واقعہ کربلا ہوا تھا, اس پانی سے ہمیں ڈرا رہے ہیں, اس پانی سے ہمیں بہکا رہے ہیں, لوگوں کو بہکا رہے ہیں. پانی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, ہم تو بہت بڑی بڑی چیزوں کی بات کرتے ہیں. تو دوستان عزیز, یہ معجزہ بہت ایک چھوٹا سا معجزہ ہے. امام رضا علیہ السلام, بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا یہ معجزہ کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے. جب بھی کچھ ہوتا ہے یہاں پر تو اسی طرح دعائیں کی جاتی ہیں اور اس طرح سے جو بلا ہے وہ ٹل جاتی ہے. آج تہران میں بارش ہو رہی ہے, تو یہ میں نے کہا آپ کو اس بات سے پردہ اٹھا دوں کہ اس طرح سے یہ جو سارا میڈیا جو بکواس کر رہا ہے سب ایک رات میں ختم ہو گیا. الحمدللہ. دعا کیجئے کہ یہ سلسلہ امام رضا کے معجزات کرامات کا سلسلہ چلتا رہے, ہم سب اس کے سائے میں رہیں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجئے. خدا حافظ.